بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 ستمبر بدھ کا دن، دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ جلدی سے اہم خبریں۔ پنڈی کا جلسہ جی ایچ کیو کے قریب یہ فیصلہ کن مارکہ بننے جا رہا ہے۔ عوام کی ذمہ داری بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ججز کے معاملے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ حکومت کا مقابلہ اب ان ججز کے ساتھ لڑائی کا آغاز ہے۔ پہلی پریس کانفرنس بھی آ گئی۔ ساتھ ساتھ جو نظام ہے وہ بھی پورا خطرے میں ہے۔ مجرموں کی اڑان شروع ہو چکی، ٹکٹ بھی بک ہو چکے، جہاز بھی تیار۔ اور مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو کے بعد ایک نئی ہلچل مچ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی قاضی پر ایک تلوار کی طرح، اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے معاملے پر اب میزائلوں کی رینج اسرائیل تک کم کرنے کی امریکی اخبار کا تہلکہ خیز انکشاف۔ پنجاب حکومت مریم نواز کی تعریف، نوکری انفارمیشن سیکٹری بھی بدل دیا، اور کے پی کے پختونوں کے ساتھ بغض بھی سامنے آ گیا، اور غریب مکاؤ مہم بھی، اور محفوظ عالم بنگلہ دیشی کون ہے، یہ بڑا اہم سننا ہے آج آپ نے۔ سب سے پہلے پاکستان کی قوم یاد رکھے، پنڈی کا جلسہ لیاقت باغ میں تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور یہ کل سے احتجاج بھی جو شروع ہونے جا رہا ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کی سیاست اب اس کا رخ کس طرف ہوگا۔ تحریک انصاف جماعت کے طور پر خان کی رہائی، مینڈیٹ کا معاملہ، یہ سب کچھ اب طے ہونا ہے کچھ دنوں میں۔ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ خان نے تو دیکھیں یہاں تک کہا علی امین گنڈا پور کو کہ اگر کے پی کی حکومت بھی جاتی ہے تو جائے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے جو معاملات اب چل رہے ہیں وہ میک اور بریک والے ہیں۔ خان نے پہلے بھی جو ڈو اور ڈائی والی بات کی یا کشتیاں جلانے والی بات کی تو وہ اسی تناظر میں کی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا سلسلہ بھی جو معاملہ تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ انفارمیشن مل چکی تھی کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کس حد تک جائے گی معاملات کو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، الیکشن کو فراڈ کو کور دینے کے لیے۔ اسی لیے عمران خان نے عوام اور پاکستان کو جو کال دے رہے ہیں ابھی، سپریم کورٹ آئینی عدالت بنا کے، جو آئینی عدالت کے ماتحت کرنے کا، جس میں سارے اختیارات عدالت کے پاس جائیں۔ یہ آئینی عدالت کا جو معاملہ یاد رکھیں، یہ ملٹری کورٹ کا معاملہ، اور تیسرا چیف جسٹس کی عمر کا، یہ سارے معاملات آپ عمران خان کی گفتگو اب دیکھیں جو جارحانہ موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ خان کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کر رہا ہے، ٹیسٹ میچ کو T20 بنا رہا ہے۔ اس میں عارف علوی صاحب کی آج کی ٹویٹ بڑی اہم ہے، بہت اہم ٹویٹ ہے، وہ آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے روم کی فوج کا جو بادشاہ کی حفاظت کے لیے تھی اور بعد میں بادشاہوں کو بنانے گرانے میں مصروف ہوگی، اور قائد اعظم کا بھی یہ ذکر کہ یہ برائی تھے جو قومی پالیسی بنانے کے لیے ادارے شامل ہو جائیں جو عوام کے خادم ہیں، اور اس کے باوجود ایوب خان، ضیاء الحق، مشرف نے 33 سال یا اس کے بعد بھی ہائیبرڈ سسٹم سارا ہوا۔ آج بھی محمد علی جناح کے نظریے کو چھوڑ کے جناح ہاؤس اہم بنا لیا گیا۔ قائد اعظم کے نظریات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ یہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں عارف علوی نے بڑی اہم باتیں کی۔ قاضی صاحب نے دیکھیں 63A کا کیس لگایا ہے۔ یہ حکومت اور قاضی فائز صاحب واضح طور پر چاہتے ہیں کہ فلور کراسنگ ہو، سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگیں، لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھائی جائیں، اور پھر زبردستی ووٹ دلوائے جائے، جس طرح قاضی نے فارم 45 47 کا معاملہ روکنے کی کوشش کی۔ اب اس ساری سچویشن کو یا تو پاکستان کی عوام بچا سکتی ہے یا یہ ججز کھڑے ہیں یہ بچا سکتے ہیں، اور جب تک ان کے ساتھ عوام کھڑی نہیں ہوگی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو معاملہ پھر بھی عوام کی عدالت میں آئے گا، کوئی محفوظ عالم ہی چاہیے، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب یہ جو ریٹائرمنٹ بہت بڑی ابھی ہوئی ہے حالیہ اسٹیبلشمنٹ میں، یہ ان کا اعتراف ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، ججز کنٹرول قابو کرنا، یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب اسی لیے براہ راست قاضی اور حکومت خود اس معاملے میں پارٹی بن کے سامنے آ گئے۔ سب سے بڑی دلیل آج پریس کانفرنس عرفان صدیقی کی آپ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں سینٹ ججز کو سزا دے سکتی ہے تو پاکستان کی سینٹ بھی مجبور ہو رہی ہے کہ اس طرف جائے۔ اب سینٹ اور پارلیمنٹ ان 8 ججز کے خلاف واردات کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں جو آرڈیننس ابھی زرداری نے پاس کیا، اس کو یاد رکھیں، جس کا کہ قاضی نے 63A لگا لیا، یہ صرف فلور کراسنگ یا تحریک انصاف کے ممبران توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے ان ججز کو بھی قابو کرنے کے لیے، عہدوں سے ہٹانے کے لیے، نیچے سے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے، تاکہ بینچ اپنی مرضی کے بنائے جائے۔ آئینی ترامیم اسی لیے اتنی خطرناک ہے۔ دیکھیں کہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، پیغام رساں ہیں، منیف فاروق جیسے لوگ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کے پی پنجاب کے الیکشن کروانے کا حکم دیا، نہیں مانا، کسی نے کیا بگاڑ دیا؟ تحریک انصاف سے لے کے جب بلہ چھیننے کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ سے آیا، عمل ہو گیا۔ تو اب تحریک انصاف مخصوص نشستوں کا معاملہ نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے ہم، تو کیا کر لو گے آپ لوگ؟ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ یہ فیصلہ کریں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عمر بندیال صاحب بڑے کمزور چیف جسٹس جب یہ فیصلے تھے، قاضی فائز اب ایک کمزور چیف جسٹس، سجاد علی شاہ ایک کمزور چیف جسٹس تھا۔ اب اصل طاقت ججز کے پاس اکثریت جدھر کھڑی ہو جائے، ڈٹ کے کھڑی ہو جائے، پھر حکومت کے لیے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ سپریم کورٹ میں جب تک کہ حملہ نہ کر دیں۔ آئینی ترامیم میں دیکھیں مقصد اس کا بڑا سادہ سا ہے۔ ایک طرف عمران خان کے کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں، بوگس کیسز ہیں، شواہد نہیں ہوتے، حقائق نہیں ہیں، تو عدالت میں جج مجبور ہے فیصلہ کرے، وہ فیصلہ دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ انہیں پسند نہیں آتا، تحریک انصاف پر جیسے پابندی نہیں لگا سکتے، خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں لے جا سکتے، مینڈیٹ کے معاملے پر ریٹائرڈ ججز، تو یہ پھر آئینی عدالت بنانے کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور ان کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔
اب آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو نئی تعیناتی ہوئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کی ندیم انجم صاحب کے جانے کے بعد، انہیں لانے کا مقصد بھی یہ ہے، یہ خفیہ اداروں کے معاملات کے ماہر نہیں ہیں، ان کی 20 مہینے کی سروس ہے، اور یاد رکھیں یہ ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں 3 سال، اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ، یہ فوج کا وہ محکمہ ہے جو ایک تو سابقہ فوجیوں کی پینشن کے معاملات یا ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھتا ہے، اس کے علاوہ جو قانونی اعتبار سے معاملات ہیں جیسے ملٹری ٹرائل 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے یہ جو کیسز چل رہے ہیں جس میں 100 سے زیادہ لوگ ملٹری ٹرائل میں ہیں، یہ سارے معاملات ایڈجوٹنٹ جنرل ہی دیکھ رہے تھے، یہ پورا محکمہ دیکھ رہا تھا، یہ اس کے ایکسپرٹ ہے، 3 سال وہاں سربراہ رہ چکے ہیں۔ تو اب ان کی خفیہ ادارے کی یہ جو ISI کی پوسٹنگ ہے، یہ ایکسپرٹیز اسی لیے ہے کہ آئینی اور قانونی اعتبار سے ان معاملات کے ماہر ہیں، ورنہ 20 مہینے کی سروس ہے، انہیں لگایا اسی لیے گیا ہے کہ جب آئینی عدالت بنائی جائے سارے معاملات ہو تو حکومت کو مدد کریں۔ اب سلمان اکرم راجہ نے بھی کھل کر یہی بات کی کہ 2 ہی مقصد ہے، ایک خان کا ملٹری ٹرائل اور دوسرا تحریک انصاف پر پابندی۔ اسی لیے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو جو ناکامی ہو رہی ہے قانونی محاذ پر کہ یہ کیسز عدالت میں جائیں وہ اڑ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب ان معاملات کو اس طرح حل کیا جائے کہ آئینی عدالت بنا لی جائے۔ 9 مئی میں آپ دیکھ لیں 95% لوگ فی الفور رہا ہو گئے، ان کے اوپر چالان تک نہیں پیش ہو سکے۔ اس سلسلے میں آج مولانا کی جو آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد حکومت کے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ مولانا کی ملاقات پر خبریں نہیں دے رہے، اپنا خیال بتا رہے ہیں ان گفتگو سے جو انہوں نے اخذ کیا کہ جی مولانا نیم رضامند ہے، وہ ترامیم کے لیے بھی اور قاضی کے ایکسٹینشن کے لیے، قاضی کی توسیع پر مولانا راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جائے، اس کے بعد پھر آئینی عدالت بنتی ہے تو بنے، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی بے شک بڑھا دیں، ان کے تبادلے کے معاملات پر بھی مولانا کو اعتراض نہیں۔ ان صحافیوں کا تو یہ دعویٰ ہے، میری البتہ کوشش ہو کہ مولانا صاحب کی جماعت کا عمران مرتضیٰ صاحب کو آج لوں اپنے پروگرام میں، ان سے پوچھوں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں حکومت کو جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ یہی تھے، قاضی صاحب کی تعیناتی پر ہی آئے واپس، اب ان کا جانا بھی قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کے ساتھ ہی ہوگا۔ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت اڑنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام پرندوں کی اڑان اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اب میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، میاں صاحب بیٹی کے ساتھ، کیونکہ انہیں اندازہ ہے جو ہی قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں اگر توسیع نہ ہوئی پھر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی 2 ہفتوں کا کیا گئے تھے، اس دفعہ یہ پہلے فرانس جائیں گے، پھر وہاں سے برطانیہ، اور پھر برطانیہ میں قیام لمبا ہو جائے گا، علاج وغیرہ آپ کو پتہ ہے سارے معاملات۔ اصل میں حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید انہیں IMF سے پیسے آج کل میں مل جائیں، ابتدائی طور پر $1 ارب، 37 مہینے کا پروگرام ہے، اور یہ 1 ارب تو چٹکی بجاتے ہی کھا جائیں گے، اور اصل مقصد بھی دیکھیں حکومت میں آنے کا یہی ہے، پاکستان سے تو کچھ نہیں ملنا، یہ جو قرض ملیں گے یہ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دیکھ لیں جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں ہماری ڈیل کروا دیں، ہمیں قرضہ منظور کروا دیں، پوری دنیا میں جو ایک مذاق بن کے، ایک چھیڑ بن کے مانگنے آتا ہے، منع کرنے کے باوجود نہیں باز آتا، اور یہ پیسے عوام پہ تو لگتے نہیں، سب جانتے ہیں۔ رجیم چینج کے بعد وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کی صرف ایک ہی قابلیت دیکھی جاتی ہے کہ سب سے بہترین انداز میں بھیک کون مانگے گا، سب سے بہترین انداز میں قرض کون حاصل کرے گا، اور سب سے زیادہ امداد کون لے گا، چاہے صدقہ خیرات ہی مل جائے چلے۔ IMF کے بیل آؤٹ پیکج سے اگر یہ سمجھتے ہیں مسائل حل ہوں گے تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو اس کو سری لنکا کی بہت بڑی مثال دیتا ہوں، وہی معاملہ ہے بالکل، تھوڑا سا آپ کو اس میں سمجھنا پڑے گا فرق کہ یہ مسئلہ ان کا حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں سری لنکا میں 2022 2 سال پہلے معاشی بحران آیا، عوام نے احتجاج کیا، سیاسیت میں استحکام آیا، راجہ پاک سے دہائیوں سے بیٹھا ہوا تھا، عوام کے دباؤ میں استعفیٰ دے گیا۔ IMF سے نئے آنے والے صدر نے ڈیل کی، دیوالیہ ہونے سے بچایا، سخت مالیاتی اصلاحات متعارف کرائی، 33% فوج میں کمی، بیرونی ادائیگیاں، غیر ملکی قرضے کے زر مبادلہ میں بہتری آئی، چین ہندوستان نے مدد کی عوام کے، لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے، مہنگائی مزید بڑھ گئی، عوام معاشی دباؤ کا مزید شکار ہو گئے۔ انہوں نے البتہ الیکشن کروائے، نیا وہ مکھر سنگھے نیا صدر آیا جو وہ بھی راجہ پاکسے کا قریبی ساتھی تھا، مزے کی بات، عوام ان کے سخت مخالف ہے، لیکن سیاسی استحکام پھر بھی بہتر آیا، عوامی انقلاب کامیاب ہوا، لیکن چونکہ یہ دہائیوں سے خاندان آل شریف کی طرح قبضے پہ ہیں، کرپشن، مالیاتی بد نظامی، معاشی بحران، یہ سارا اپنی جگہ تھا، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا، مہنگائی مزید بڑھ گئی، آج بھی مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے، عوام کی مشکلات سری لنکا میں بہت ہے، بے روزگاری اسی طرح بلکہ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اگر اس کا آپ پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں، جہاں پاکستان کا معاشی بحران IMF کے بیل آؤٹ پیکج پہ تھا، قرضوں کی واپسی پہ تھا، پھر ہماری بھی کرنسی دن بدن گر رہی ہے، مہنگائی الگ بڑھ رہی ہے، اور یہ تینوں چیزیں تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اب سری لنکا کی نسبت پاکستان میں 4 گنا زیادہ تباہی مچی ہے، ٹیکسز زیادہ بڑھے ہیں، سبسڈیز زیادہ کم ہوئی ہیں، عوام میں ان کی زیادہ غیر مقبولیت ہے، اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک معاملہ جس کے دیکھیں سری لنکا میں سیاسی استحکام پھر بھی آ گیا بحران کے بعد، وہ پھر بھی کسی حد تک مستحکم، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام مزید گہرا ہوگا، غربت مہنگائی تو اپنی جگہ، لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، عوام کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اس بیل آؤٹ کا آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ کینسر کے مریض کو آپ پیناڈول کی گولیاں کھلا دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سری لنکا کے حالات دیکھ لیں، نہیں ٹھیک ہوئے سیاسی استحکام کے، حالانکہ وہاں الیکشن بہتر ہوا، وہاں کوئی فسادات، کوئی دھاندلی کے الزامات،
کوئی ایسے معاشی بحران کے باوجود عوام نے راجہ پاکسے کا قریبی ساتھی بھی چن لیا، لیکن دھاندلی نظر نہیں آئی کسی بڑے پیمانے پر، کوئی بڑا سکینڈل نہیں. اور پاکستان میں پورے کا پورا الیکشن چوری، میڈیا بلیک آؤٹ، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، قاضی فائز مل کر بہت بڑی واردات کر گئے. طاقتور ادارے انتخابی عمل پر اثر انداز کرتے رہے. سری لنکا میں عوامی مظاہرے وہاں پہ ختم ہو گئے، انتخابی عمل پرامن ہوا. پاکستان میں یہاں مظاہرے پہلے بھی ہوتے رہے، مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد اب یہ معاملہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. تو سیاسی استحکام وہاں تو بحالی نظر آ رہی ہے سری لنکا میں، پاکستان میں البتہ اس کا مستقبل مزید غیر یقینی کی طرف. تو ایسے میں آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اب آئی ایم ایف بھی دیکھیں پیسے بلا وجہ دیتا نہیں. انہوں نے سری لنکا کو دیا تو پہلی ڈیمانڈ کیا تھی؟ 33% فوج کم کرو. انہوں نے 2024 تک 2 لاکھ سے اپنی فوج کم کر کے 1,33,000 کی، اور اب 2030 تک مزید کم کریں گے. یہ بہت بڑی شرط تھی. یہاں جنرل باجوہ سے پہلے منوایا کیا، جو امریکی جریدہ ڈراپ سائڈ ابھی خبر دے رہا ہے کہ پاکستان کے لانگ رینج میزائلوں کی حد کم کرے، اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں. یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا اور خان کی حکومت ختم ہوتی گئی. پہلے جنرل باجوہ نے یہ تسلیم کیا کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ ایک دن اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن جائے. اب عمران خان یہ کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کہ آنے والے حالات میں یہ یوکرین کی طرح ہم سے ہمارے ہتھیار نہ لے جائے. جیسے 1994 میں یوکرین کی معاشی حالات کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، ان کے ہتھیار لیے، پھر روس نے چڑھائی کر دی اور آج آپ کے سامنے. تو یہ معیشت کو اتنا تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ رہے اور پھر واردات وہی آخر میں پھر اسرائیل کو تسلیم کر کے کچھ پیسے لے لیں. اب ان کے اوپر بیرونی دنیا کا دباؤ تو بڑھتا جا رہا ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ختم ہوگا. تو پاکستان کے لوگ ان سے جان چھڑانا چاہیں گے. بہرحال اب مریم صاحبہ کے بلنڈر خطاب پہ بھی بات کر لوں. کہہ رہی ہیں جی 95% نوجوان کی پارٹی میں ہیں. 50 سال کی عمر میں خود بھی ایک نوجوان ہے، نانی ہے، ویسے سچ مچ کی نانی ہے. ان کی کابینہ کا آپ دیکھیں، لوگ 10 لوگ دیکھ لیں صرف کابینہ میں. سہیل بٹ صاحب ہے، ان کی عمر 41 سال ہے، اور سب سے بڑا نوجوان جو ہے خواجہ سلمان 60 سال کا. عظمیٰ بخاری صاحب 48 سال کی ہیں، رمیش سنگھ 49 ہیں، وہ خواجہ عمران 49 ہیں، ایک اور وہ کاظم صاحب 57 سال کے ہیں. مطلب سارے 57، 50، 55، 59 کے پیٹھے میں. اور پاکستان کا 64% نوجوان 18 سے 35. یہ پتہ نہیں کون سے نوجوانوں کی حکومت بنا کے کہہ رہے کہ 90% نوجوان ہے، اور کہہ رہی ہے ہماری جماعت ناراض ہے کہ آپ نے کیوں نوجوانوں کو شامل، مطلب نکالیں ان کو سارے بابے. تو بہرحال اب چوتھی دفعہ نواز شریف بھی وزیر اعظم بننے کو تیار تھے، پڑھنانا ہے بائی دا وے وہ، لیکن اب تو خیر وہ برطانیہ جا رہے ہیں. سنگ کٹا کے وہ سرجری یعنی آج کل کے دور میں کروا کے آپ لال لگام سے نوجوانوں میں نہ شامل ہوں. آپ کہیں ہم جو بھی ہیں ہم سامنے. یہ دوڑ ریس کی دوڑ ہے، گھر سے دوڑنے مطلب انتخابات کی دوڑنے کی ریس نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نوجوان نظر آنا ضروری نہیں، اہلیت ہونی چاہیے ذہنی طور پہ. آئی ٹی منسٹر ان کی وہ میں دیکھ رہا تھا، کہہ رہی ہے انٹرنیٹ سلو، اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ ہیں. اب اندازہ کریں. اور ایک تو وہ صاحبہ وہ تو کہہ رہی تھی فائر وال فائبر گلاس، انہیں تو یہ نہیں سمجھ آئی سموسے کے کھاتے کھاتے میٹنگز کر دیتے. آزاد ہمارے ساتھ ہی ہوا ہندوستان ساتھ، دیکھیں وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. اور یہاں بزرگ نوجوان خواتین ہیں جن کی قابلیت کیا ہے، وہ گلی محلے میں کمیٹیاں ڈالنے اور لڑائی جھگڑے کروانے یا ٹی وی ٹاک شوز میں چیخیں چلانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن انہیں وزیر لگا دیا گیا. اور میڈم چیف منسٹر کے اپنے حالات ہیں، مہر شرافت کی سیٹ کھا گئیں، اور کہہ رہی ہیں جی پنجاب میں کہ پنجاب کی سرحد پہ آ کے قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. وہ تقریر سے لگ ہی نہیں رہتے کہ پاکستان کے پنجاب سے تقریر ہے. حقیقت میں ایسے لگ رہا ہے جاتی عمرہ امرتسر سے ہی تقریر کر رہی ہیں، کیونکہ سرحدیں تو ملکوں کی ہوتی ہیں، صوبوں کی کون سی سرحدیں ہوتی ہیں. اب خیبر پختونخوا سے کیا پنجاب ویزا لے کر وہ آئیں، تو پھر ان کا بغض دیکھیں کہ کہہ رہی ہے پنجاب کے اسپتالوں میں کے پی کے مریض ہیں سارے. وہ بھائی 62% بجٹ بھی تو پنجاب کھا جاتا ہے. یہاں لوگوں نے علاج کہاں کروانا ہے؟ جہاں بلوچستان کی آپ گیس چوری کر لیتے ہیں، معدنیات کے پی کی اٹھا لیتے ہیں، جیسے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی پرسن کھا جاتے ہیں، تو یہ لوگ کدھر جائیں؟ یہ پاکستان ہے، کوئی پنجاب تو نہیں ہے. آپ تو ان کو بجلی نہیں دے رہے، ان کا آٹا چینی نہیں دیتے، ان کو مرغیاں تک وہاں نہیں جانے دیتے. دہشت گردی میں انہیں جھونکا ہوا ہے آپ نے، جو پالیسیاں بنائیں انہیں تو صرف ٹارگٹ پریکٹس کے لیے، آپریشنس کے لیے رکھا ہوا ہے. پختونوں کو مارو، بلوچوں کو مارو، سستا خون ہے. کبھی ان کے مویشی مار دو. ابھی دیکھیں قرم ایجنسی میں پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے جاگ پنجابی جا کے نعرے لگا کے کالعدم تنظیموں کو، آپ کو یاد ہوگا، کہتے تھے ادھر کرو جو کرنا ہے کے پی میں، یہاں نہ آنا. اور پھر وہاں شہباز شریف خود کہتا تھا کہ ہم مشرف کے مخالف ہیں، تم بھی ہو، ڈال کے مارتے ہیں. اب یہاں دوسرے صوبوں پر چڑھائی کر دو، جلسے کرو. مطلب یہ کہ آپ پنجاب جہیز میں لے کر آئے ہیں، آپ کے دادا پردادا کی کوئی رجسٹری ہے پنجاب کے نام، پاکستان پہ کوئی سالگرہ نہیں منا سکتا، کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. کیوں بھائی؟ یہ کوئی جاتی عمرہ ہے آپ کے نام پہ. بہرحال میرے خیال میں تو ابھی دیکھیں تحریک انصاف کو اجازت مانگنی ہی نہیں چاہیے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ حسن وقار چیمہ صاحب سے پنڈی میں، وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی تھا. تحریک انصاف کے خلاف اس نے تقریباً 40 سے زیادہ بلکہ سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا. 6 فروری 2023 کو اس کو ڈپٹی کمشنر لگایا. اور ہیں یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، وہ احمد چیمہ صاحب ان کے قریبی ہیں. اجازت کیسے دیں گے؟ یہاں تحریک انصاف کو یاد رکھنا ہوگا 4 دن رہ گئے ہیں، اور دیکھیں ان کا انحصار ہے نوجوانوں پہ، عوام پہ. اس کے لیے آپ یہ ڈاکٹر یونس کی تقریر دیکھیں، نوبل انعام یافتہ. امریکہ میں سٹیج پہ جب اس نے بل کلنٹن نے بلایا،
یہ کلنٹن گلوبل انیشیٹو اقوام متحدہ کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے بعد تقریب تھی. ڈاکٹر یونس نے گلوبل لیڈرز کے سامنے دنیا کے اس نے کہا شیخ حسینہ کی حکومت کے مظالم تھے, ہم پہ یہ ظلم و جبر ہوا. اور اسٹیج پہ 3 نوجوانوں کو بلا, محفوظ عالم وہ نوجوان, اس کی لگی ہوگی تصویر بھی آج, کہ کس طرح انہوں نے اپنی جان پہ کر, جان ہماری جاتی ہے تو جائے, نئی تاریخ رقم کی. قوم کو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے تحریک شروع کی, شیخ حسینہ کے مظالم سے جان چھڑائی, مجبور کیا ان ظالموں اور فاسقوں کو ملک چھوڑنے پر. اور آج وہ نوجوان دیکھ لیں. تو پاکستان کے نوجوان سیکھیں محفوظ عالم سے یہ سبق. بہرحال کوشش کروں گا اس کا بھی انٹرویو کو, میرے ایک بڑے عزیز دوست کا بڑا جاننے والا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, وہ ٹائم نکلتے ہیں نہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی بن گیا اور ہونا بھی چاہیے. اس نے دیکھیں انہوں نے بہت بڑی لڑائی, تو یہ لڑائی آپ کی بھی دیکھیں پرامن لڑائی, خان کی لڑائی یا تحریک انصاف کی نہیں, آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اگلے 4 دن بڑے اہم ہیں. کل احتجاج عدلیہ کا اور اگلے دن جلسہ, اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں تحریک انصاف کے. یہ ذہن میں رکھیے گا تاریخیں, اور بڑے اہم دن ہیں. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. مجھے اجازت دیں اگلی ویلاگ تک. اللہ حافظ.